ان کی دنیا کی ان کے سامنے جہاں اس وقت برائی اور حقارت بیان نہیں کریں، بلکہ آخرت کو، اللہ کی عظمت کو کوشش کریں کہ وہ مسجد میں اسی وقت آ جائے، ورنہ ہمارے عمومی گشت میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائے۔ اگر وہ اپنی مصروفیت بتائیں تو ان کے بچوں میں سے، بھانجوں بھتیجوں میں سے، یا جو کام کرنے والے ہیں ان کو ضرور لے آئیں۔ مسجد میں آئیں گے، بات کو سنیں گے، گشتوں میں نکلیں گے، اللہ ان کی زندگی کو بدل دے گا۔ یہ محنت انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے، تو ان سے ملاقاتیں کریں۔ پرانے ساتھی جو کام والے ہیں وہ تو فوراً آ جائیں گے، اور بھائی جو پرانے ساتھی ایسے ہیں کہ کسی مشغولی کی وجہ سے نہیں آ سکتے، ان سے بھی ملنا ہے، لیکن ان کے بارے میں دل میں کوئی کمی کی بات نہ ہو، بلکہ احسان مندی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کام کا ماحول نہیں تو اس وقت قربانی سے انہوں نے جہاں وقت لگایا اور ان کی محنت سے کام ماحول بنا۔ آج کل یہ مصروف ہیں تو ان کو کارگزاریاں سنانا، ان سے دعائیں لینا، جماعت تیار ہو گئی ہے ان سے ہدایات بیان کروا کے ان کو روانہ کرنا، ان سے دعا کرانا، تو اس ماحول میں جب آئیں گے پھر ان کے جذبات جو ہیں وہ تازہ ہو جائیں گے اور وہ کام میں جڑ جائیں گے۔ اس طرح بھائی 3، 4، 5 گھنٹے ہم نے گشت کرنی ہے اور سارے لوگوں سے ملنا ہے، اور گشتوں سے تھک کر اب مسجد میں آئیں تو اب سنیں، دیکھیں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں اور فضائل سنیں کہ اس محنت پر اللہ ہمیں کیا دے گا۔ یہ فضائل تو اللہ کے وعدے ہیں، یہ فضائل ایسی طاقتور چیز ہے کہ انسان بے ہمت ہو جائے اور بے بس ہو جائے، اس وقت فضائل سنے، اللہ کے وعدے، تو ساری تھکاوٹ اس کی دور ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں خود محسوس ہوگا کہ اللہ کے جتنے انعامات ہیں، اللہ کی مہربانی وہ اتنی بڑی ہے، ہم نے جو محنت کی ہے کچھ بھی نہیں، پھر ایک تازگی آ جائے گی۔ تو جیسے عرض کیا تھا کہ ہم نے دعوت میں لگے رہنا ہے، یا تعلیم کے حلقے سیکھنے سکھانے میں، یا نماز اور ذکر و عبادت میں، اور یا ہم خدمت میں لگے ہوئے، یہ ہمارے 4 اعمال ہیں۔ جیسے آدمی نماز، قیام، رکوع، سجدہ اور تشہد، قومہ، جلسہ ہے، بچہ وہ بھی پوچھ بھائی تمہارے ابا کیا کر رہے ہیں کہ جی نماز پڑھ رہے ہیں، ابا نے اس کو بتایا نہیں تھا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ یہ قیام، رکوع، سجدہ نماز کی، بچہ بھی بتا دے گا۔ تو اسی طرح بھائی یہ کون لوگ ہیں کہ یہ حضور کی محنت والے، دعوت والے لوگ ہیں، یہ انسانیت کے ہمدرد، کیوں؟ یا تو یہ دعوت میں لگے ہوتے ہیں، آخرت کی تذکیریں اور ایمان کے فضائل اور اللہ کی بڑائی ہوتی ہیں، یا یہ عبادت، دعا اور ذکر میں لگے ہوتے ہیں، یا پھر یہ سیکھنے سکھانے میں لگے ہوتے ہیں، یا پھر یہ خدمت میں لگے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں۔ نمازی قیام، رکوع، سجدے کو چھوڑ کر کسی اور عمل میں لگ جائے کہ یہ نماز ٹوٹ گئی، کتنا بڑا عمل۔ اس لیے ہم نے لایانے میں نہیں لگنا، جیسے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہم اسراف سے بچیں۔ تربیت ہے ہماری، اسراف بے جا کسی مال کی ضرورت کم کی ہے، زیادہ خرچ، حتیٰ کہ وقت میں بھی اسراف اور وضو پانی میں بھی اسراف۔ اللہ کے رسول نے کیسی تربیت کی کہ دیکھو وضو جو کر رہے ہو اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے، پاکی کے لیے، تو کم پانی استعمال کرو، اور اگرچہ تم نہر کے کنارے پر بھی ہو تو بقدر ضرورت اس کا حساب ہوگا۔ اے اللہ کے رسول نہر پر ہیں، جو پانی استعمال کر رہے ہیں وہ نہر ہی میں گر رہا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن تم سے تو تمہارے عمل کا کتنا پانی تم نے استعمال کیا۔ تو ایسی تربیت ہے، اسراف سے ہم نے بچنا ہے، اشراف سے بچنا ہے۔ جی ہاں، کہ ہمارے دل کی جھانک بھی کسی طرح، یہ ہمارا اکرام کر دیں، یہ ہمیں کھلا پلا دیں، ہماری فلاں چیز، اور زبان سے سوال کرنا یہ تو نہیں، اگر سوال کرنا ہو تو اللہ سے۔ اور بھائی کسی ساتھی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا، یہ نہیں کہ ہم تو جماعت کے ایک ساتھی ہیں، ہمارا معاملہ تو اکٹھا ہے، اعمال ہمارے اکٹھے ہیں، زندگی ہماری اجتماعی ہے، لیکن کسی ساتھی کی چیز اس کی اجازت سے اور پھر کس استعمال کے لیے ہے اسی میں استعمال کریں، ہاں دوسری چیز میں استعمال نہ کریں۔ اور بھائی اپنے آپ کو لایانی سے بچانا، یعنی ایسی بات جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے حفاظت کرنا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ تربیت ہے، اسلام کو خوبصورت بنانے والی چیز لایانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کسی کی تردید نہیں کرنی، کسی کی تنقیص نہیں کرنی، اور کسی سے مقابلہ نہیں کرنا۔ جی ہاں، تردید، تنقیص، تحقیر اور تقابل سے بچنا ہے، ہم نے تو اپنا کام پیش کرنا ہے۔ تو بھائی پھر تعلیم میں بیٹھنا ہے، تعلیم میں 2.5-3 گھنٹے کی تعلیم کا مقصد کہ اللہ کے وعدوں کو سن کر ہمارے دلوں میں اللہ کے وعدوں کا یقین، ہمارے علم اور عمل میں جوڑ، جی ہاں، اور علم اللہ کے آیات اور حضور کی حدیث کا نور آ جائے۔ یہ نور ہے ایمان کا،
جو انسان میں طاقت پیدا کرتا ہے اللہ کے احکام پر چلنے. یہ جتنی نقل و حرکت ہو رہی ہے اور لوگ اللہ سالوں کی جماعتیں نکل رہی ہیں، 7 مہینے کی جماعتیں نکل رہی ہیں، 4 مہینے کے لیے کروڑوں انسان نکل رہے ہیں، پوری دنیا میں پھیل رہے گشت ہو رہے ہیں، سب کی بنیاد فضائل کی تعلیم ہے. کہ فضائل میں بتایا گیا کہ کامیابی کہاں ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اللہ کے وعدے وہ سچے ہیں، دنیاوی اسباب کی چکا چوند اور یہاں کی ظاہری نقشے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. تو یہ تعلیم کی برکت سے تو یہ تعلیم کرنا کہ کامیابی کہاں ہے. تم لوگ جو اسباب میں کامیابی سمجھ رہے ہو، اسباب تو مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے اس میں صفات رکھی. کامیابی اللہ سے ملتی ہے اور کامیابی لینے کا راستہ اللہ کا دین ہے. تو اس لیے بھی تعلیم ہر جگہ ہو اور اللہ کے راستے میں نکل کر تو جو 2.5-3 گھنٹے کی تعلیم ہو، پوری جماعت ایک وقت میں تعلیم میں بیٹھے. یہ نہیں کہ آدھی جماعت نے اب کر دی، آدھی جماعت نے بعد میں تعلیم کر نہیں. اور تعلیم کے وقت تعلیمی گشت ہے. تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین آ جائے، اللہ کے کلام کا نور دل میں آ جائے جو عمل پر جہاں چلانے والا. تعلیم کے آداب یہ ہیں کہ ہم جہاں بابدو ہو کر بیٹھیں، ہر حاجت سے فارغ ہو کر بیٹھیں. جب تک تعلیم میں بیٹھے ہیں اس وقت تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو دھیان اور توجہ سے سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں، پوری دنیا میں پھیلانے کی نیت سے سنیں. آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے. ہر ساتھی کھڑے ہو کر 6 نمبر بیان کریں، کیونکہ مقصود یہی ہے یقین کی تبدیلی. جی ہاں، اللہ کے علم حضور کی سنت کے ساتھ عمل کو کرنا، اللہ والے علم کے ساتھ عمل کو کرنا، اللہ کے عظمت کے استحضار، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری سن رہا ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے. یہ انسان کو یقین ہو جائے تو انسان کی زندگی پاکیزہ بن جائے، بہت سارے گناہوں سے بچا لے. اسی لیے اللہ کا ذکر ہے. ذکر میں ان دعاؤں کا اہتمام اور پھر تسبیحات کا اہتمام اور بھئی اخلاق کہ ہمارے اعمال کی حفاظت کے لیے ہمارے اخلاق درست ہو جائیں. فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا. پوچھا صحابہ کرام سے مفلس کون ہے؟ کہ اللہ کے رسول مفلس کے معنی تو معلوم ہے، نہ بیچارے کے پاس درہم ہے نہ دینار ہے جس سے اپنے حاجات کو پورا کر سکے. فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر جائے، لیکن کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی پر ظلم کیا، کسی کا حق چھینا، وہ آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو وہ فیصلے کا دن ہے اور اپنے حقوق مانگیں گے. اس کے پاس وہ چیزیں تو ہوں گی نہیں، یہ اعمال ہوں گے، یہ اعمال لے کر ان کو دے دیے جائیں گے. ایک ایک یہاں ذاتی کے بدلے میں اس کے اعمال، حتیٰ کہ سارے اعمال اس کے ختم ہو جائیں گے. اور ابھی حقوق والے باقی ہوں گے تو ان کے گناہوں کو اس پر ڈال دیا جائے گا. پہاڑوں برابر نیکی لے کر جہاں آیا، لیکن اخلاق کے درست نہ ہونے کی وجہ سے دوسروں کے پاس چلی گئی اور یہ ناکام. فرمایا یہ ہے مفلس میری امت. اس لیے اخلاق کو بنانا، صبر، معاف کرنا، نرمی، ہمدردی، خیرخواہی اور بھئی اخلاص. جیسے میں نے عرض کیا اے ابو ذر، حضور نے فرمایا عمل کو خالص کر. خالص جو اللہ کے لیے عمل ہو، ذرا برابر بھی کوئی شائبہ نہ ہو، وہ عمل اللہ کے لیے اللہ کے ہاں قبول ہے. اللہ پاک ہیں، پاکیزہ عمل کو قبول کرتے ہیں. جتنا ایمان ہوگا اسی کے بعد اخلاص ہوگا. اور بھئی ہر کام کو مجاہدے کے ساتھ کرنا. ایک ایک ساتھی جو ہے ان نمبروں کو بیان کرے اور ان نمبروں کو بیان کرنے کا مقصد یہ صفات ہمارے اندر آ جائے. دعوت دینا ہمارا صحیح یقین کے ساتھ ہو، حضور کے طریقے پر ہو، اللہ کی دھیان کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو اور مجاہدہ نفس کے ساتھ ہو. یہ صفات اعمال میں پیدا کرنا، اس سے اعمال میں جلا پیدا ہو. اور اس کے بعد بھائی ظہر کے بعد اعلان، جی ہاں ظہر کے بعد یہاں کے اعمال کے ساتھی اس میں بھی ترغیب ہے. اور اس کے بعد کا وقت ہے تو یہ مذاکروں کا جو ہمارے اجتماعی اعمال ہیں اس وقت اجتماعی طور پر مذاکرہ. بھائی گشت عمومی گشت کے آداب کیا ہیں، دعوت دینے کے آداب کیا ہیں، اسی طرح جہاں خدمت کے آداب اور جو معاشرت والے جہاں باتیں آداب ہیں وہ دو ساتھی آپس میں، اور ایسے جو ضروری مسائل ہیں دو ساتھی جہاں الگ الگ وہ سیکھیں. کھانے کے کیا آداب ہیں، سونے کے کیا آداب ہیں. اور ظہر کے بعد جو اگر گشت کا موقع ہے تو گشت بھی کیا جا سکتا ہے. اور بھئی ایک اہم عمل ہمارا عمومی گشت ہے کہ جیسے ہم سارے دن بھر ہم نے دعوت دی اور دعوت دے کر تعلیم میں بلایا. جو دعوت دی تھی اسی کی تقویت کے لیے تعلیم ہے کہ بھئی اللہ کے احکام میں کامیابی ہے تو کیسے وہ تعلیم میں پتہ لگے گا. تو اب ایک ماحول کو لے کر جماعت ہو 10-12 کی مضبوط،
اور اس کے لیے وہ وقت متعین کیا جائے جبکہ لوگ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنی یہی مسجد کے آس پاس آ جاتے ہیں، بھرپور ہماری ان سے ملاقات ہو، ایک اس میں ذمہ دار ہو، ایک متکلم ہو اور ایک رہبر ہو، اور ساری جماعت ایک فکر سے چلے۔ اللہ کی رحمت کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور جماعت وہ ہے جس کی فکر ایک، ویسے بھیڑ تو بازاروں میں بھی ہوتی ہے لیکن کو جماعت کوئی نہیں کہتا کہ ہر ایک اپنے الگ مقصد کے لیے آیا ہے۔ 10-12 آدمی کی جماعت ہے، بھئی یہ کیا ہے؟ بچہ بھی بتائے گا یہ جماعت ہے، کہ ان کی فکر دنیا کی فکروں سے الگ، کہ ساری انسانیت کیسے کامیاب ہو جائے اور یہ امت حضور کی محنت کو کرنے والی بن جائے، دین ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے۔ تو عصر کے اگر بازار کا ماحول ہے تو ظہر کے بعد گشت، کے بازار دکانوں میں اس وقت ملیں گے، عصر کے وقت دکانیں بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر جو ہے وہ دفاتر والوں کا لوگ کا محلہ ہے تو پھر عصر کے بعد گشت ہے۔ زمیندار لوگ ہیں کہ وہ مغرب سے پہلے آتے ہیں تو مغرب کے بعد گشت ہے، اور جہاں عشاء کے بعد جہاں بیان، چلنا پھرنا پھر جہاں بیان کرنا، اس لیے بے عمومی گشت یہ بڑا اہم ہے۔ اس کے لیے مشورہ ہو، اعمال تقسیم کیے جائیں، اور اعمال تقسیم کر کے جہاں ایک ساتھی ترغیب گشت کے لیے ہو اور ایک ساتھی بیٹھ کر بات کرنے والا، اور ایک کا بیان متعین کر دیا جائے۔ اس کے لیے اعلان ہے، ایک عمومی گشت کے لیے اعلان ہوتا ہے اور ایک بیان کے لیے اعلان۔ اعلان بھی ہمارا بہت اہم عمل ہے، اور اعلان ہی میں سب سے پہلا پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا کام دیا جو پوری دنیا کو محیط ہے، اتنا آسان کیا کہ اعلان والا چند سیکنڈوں میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہے۔ متکلم چند منٹوں میں بات پھیلا کر اس کو جہاں بیان کر دیتا ہے، اگلے کو تیار کر لیتا ہے، اور بیان والا گھنٹوں بیان کر کے اس کے لیے لوگوں کو تیار کرتا ہے۔ کیوں؟ کیا مقصود؟ اس سارے دنیا کے انسانوں کو بتانا کامیابی دینے والے اللہ ہیں، کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے، اللہ دیتے ہیں، اور اللہ کا ایک ضابطہ ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے کہ اپنی قدرت سے جو ہے کام کر لیں، اور اللہ اس کا مظاہرہ کبھی کبھی کرتے رہتے ہیں، ایک اللہ کا ضابطہ ہے۔ کامیابی اللہ کے ہاں سے ملتی ہے، اور کامیابی کا راستہ اور ضابطہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کی محنت کو ذریعہ بنایا، اور ختم نبوت کے صدقے سے یہ مبارک زندگی جو ہے انسانوں میں زندہ ہو، اللہ نے یہ محنت اس امت کو، ہر کلمہ گو کو دی ہے۔ اب اس محنت کے بارے میں بات چیت ہوگی، اعلان کرنے والا سنجیدہ ہو، باوقار ہو، آواز ایسی ہو کہ پورے سارے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، اور کھڑا بھی ایسی جگہ پر ہو کہ اس کی آواز سارے لوگوں کو برابر پہنچے۔ تو عمومی گشت کے لیے اعلان ہے، اسی طرح بیان کے لیے بھی اعلان ہے۔ اب ایک ساتھی جس نے ترغیب دینی ہے وہ کھڑا ہو، کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، آج کل تو عصر و مغرب میں بہت کم وقت ہے، تو اس نے دین کی اہمیت اور دین کی محنت کی اہمیت کو بتلانا ہے، نبیوں کی قصے اور فضائل سنا کر لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ دیکھو بھائی، یہ جیسے میں نے عرض کیا، کامیابی کے لیے دین ہے اور دین کے لیے نبیوں کی محنت ہے، نبیوں نے کیسے محنت کی اور اس کے فضائل اور ذمہ داری کا احساس دلا کر ان کو گشت کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ جو ساتھی تیار ہوں ان کو آگے کر لیا جائے کہ اس گشت کو، یہ نبیوں والا کام کیسے آداب کے ساتھ کرنا ہے۔ باقی جو ساتھی ہیں ان سے کہہ دیا جائے آپ اپنے جہاں کام کاج پورے کر کے مغرب سے پہلے آ جائیں، اوروں کو بھی لے آئیں، اور اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھے رہیں۔ اب جو جماعت تیار ہوئی ہے، اس جماعت میں کیا ہے؟ ایک امیر ہوگا، امیر کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ کہ جو ساتھیوں کو جوڑ کر چلے۔ ایک متکلم ہوگا جو بات کرنے والا ہوگا۔ اب متکلم بھی جو ہے ایسا ہو جو ہے سنجیدگی کے ساتھ پوری بات کو سمجھا سکے، اس لیے پہلے سے جہاں جو مذاکرے ہوتے ہیں اس میں ان کو جہاں متکلم کی بات اس کو سکھا دی جائے۔ بات کرنے کے دوران اگر متکلم آگے پیچھے بات کریں تو امیر ذمہ دار ساتھی سنبھال لیں، دیکھے بات قابو میں آ گئی ہے تو اسی کو متکلم رکھے، ورنہ گشت کے دوران متکلم کو بدلا بھی جا سکتا ہے۔ اور ایک ساتھی رہبر ہو، رہبر بھی سنجیدہ ہو، جی ہاں، ایسے عجیب عجیب ناموں سے پکارنے والا یا ہنسی کھیل میں بات کرنے والا نہیں، سنجیدہ ہو۔ اللہ کا پیغام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، انسانیت تک پہنچانا ہے، اس میں کیسے فکر اور کیسی سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ اور جماعت جو ہے باہر نکل کر دعا کر لی جائے، آداب کی دائیں طرف چلنا ہے، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلنا ہے، ذکر کرتے ہوئے چلنا ہے۔ یہ نظر شیطانوں کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، زہریلا تیر انسان کو لگ جائے تو زہر کا ایک تیر کا اپنا زخم ہو، پھر زہر پورے جسم میں سرایت کرتا ہے تو ہلاکت یقینی ہے۔ تو ہم تو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، دلوں کو اللہ کی طرف موڑنے متوجہ کرنے کے لیے، اب نظریں چیزوں پر پڑی تو اسی کا خیال آ گیا،
اس لیے بھائی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلنا ہے۔ رہبر و متکلم آگے ہوں، گھر پر دستک دی ہے تو ایک طرف کھڑے ہو جائیں کہ دروازہ کھلنے سے ہماری نظر اندر نہ چلی جائے، اور دراز اس میں جو سوراخ ہوتے ہیں اس سے نظر اندر نہ جائے۔ جو ساتھی آئے تو رہبر بھائی یہ ساتھی آئے ہیں ملنے کے لیے، بڑا اہم پیغام لے کر، متکلم بات، دکاندار سے بات کرے تو اس کو اپنے سودا سلف سے ذرا متوجہ کر لے، یہ بات ایسے ڈالنی نہیں ہے۔ بہترین متکلم وہ ہے جو مختصر بات کرے اور نقد تیار۔ ساتھی ذکر کرتے ہوئے چل رہے ہیں، نہ زیادہ شور مچے اور نہ بالکل خاموشی اور سناٹا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور جب متکلم دعوت دینا شروع کریں تو ہم سب اب دھیان سے سنیں۔ یہ بات صرف اس کے لیے نہیں ہے، یہ بات ہمارے لیے دعوت اور اللہ کی بڑائی کے کلمات کتنے کان سنیں، کتنا دل تک پہنچے۔ صرف 500 مرتبہ زبان سے جو بات ہے تو دل ایک دفعہ مانتا ہے، دل اور روح اور عقل، اس لیے ہم سب بات محتاج ہو کر سنیں۔ نقد تیار کیا جائے، جو ساتھی نقد تیار ہو جائے اب اس کا اکرام اور اعزاز۔ کتنا خوش قسمت انسان ہے، کیسے اونچے اخلاق ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنیں، گھر چھوڑ کر اور دکان چھوڑ کر یہ مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ اب اس کا حق ہے کہ اس کے اکرام میں اس کے ساتھ جاؤں۔ کوئی پالیسی، کوئی چالاکی اور کوئی ہوشیاری نہیں ہے اس میں، اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہماری ہوشیاری کوئی کام نہیں۔ بھئی یہ کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے، یہ کہیں بھاگ نہ جائے، اس لیے اس کو پکڑو، اس کو ساتھ لے کر چلو۔ وہ کہے گا کیوں میرے ساتھ جا رہے ہو، اس کو بھی شیطان یہ خیال دے سکتا ہے، لیکن ہمارے دلوں کے جذبات کا اس پر اثر پڑے گا کہ اس کی عظمت ہو، اس کی محبت ہو، اور بات کرتے ہوئے مسجد تک لایا جائے۔ ایسے بھی آدھ پون گھنٹہ جہاں بات کی جائے، نقد مسجد میں بھیجا جائے، یا کم از کم چند دکانوں اور چند فاصلوں تک ان کے قدم اٹھوا دیے جائیں۔ اے اللہ ہمارے بس میں تو یہ تھا، آگے قبول کرنے والی ذات آپ کی ہے۔ اور مسجد میں ایک ساتھی بیٹھ کر بات کرنے والا ہو، ترغیب دینے والا ہو۔ یہ ترغیب دینے والے 6 نمبروں کو بیان کرے، لیکن ہر نمبر کو محنت سے جوڑے۔ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، ایمان محنت سے آئے گا۔ نمازیں کتنا بڑا فریضہ ہے، نمازیں اس محنت سے آئیں گی، یہ محنت ہماری ذمہ داری ہے، محنت کے فضائل۔ علم کے نمبر کو بیان کر رہے ہیں تو یہ علم کیسے آئے گا، جب اس کی ہم محنت کریں گے، تاکہ ہر آنے والا اس محنت کی طرف متوجہ کرنے سمجھ جائے کہ ان کا مقصود کیا ہے۔ ہمارے مقصود کوئی لمبے بیانات نہیں ہیں، بیانات سے متاثر کرنا۔ گشت کے دوران تو مختلف مرحلوں میں لوگ آئیں گے، جو بھی آئے 5 منٹ بات سنیں تو وہ بات سے اتنا متاثر ہو کہ کتنی بڑی اور عظیم بات اس نے کی ہے، اور فضائل سے پرو دیا جائے، فضائل ایسے کہ مجمع بھر جائے ان کے دل کے، بس کبھی اس کی بات ختم ہو اور ہم جہاں اپنے نام لکھا دیں۔ یہ تو پورے دن کی محنت ہے، جتنا لوگوں کے سامنے۔ ہاں جی ہاں، عمومی گشت کے وقت تو بھئی اپنی ایک تو خصوصی گشتیں تو وہ عمومی ملاقاتیں جہاں پہلے ہیں، لیکن عمومی گشت کے وقت 2 یا 3 جماعتیں اسکول کالج کے جو بچے اپنے گھروں میں رہتے ہیں ان کے پاس بھی ملاقات کے لیے بھیج سکتے ہیں، ورنہ عمومی گشت کے وقت کوئی ملاقاتیں نہیں ہیں، لیکن اسکول کالج ان کے بچوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان طلباء کے لیے جماعت کو بھیج سکتے ہیں۔ تو بیٹھ کر بات کرنے والا مغرب تک بات کرے، ساتھی استقبال کے لیے بھی ہوں، وہ جہاں آبادی کی جہاں وہ گنجائش کے مطابق اور دروازوں کے مطابق 3-4 دروازے ہیں، 2-3 ساتھی استقبال میں ہو جائیں۔ استقبال والوں کا کام کیا ہے کہ جو ساتھی اپنی نماز پورے کر رہے ہیں اور اوراد اور وظائف میں بیٹھے، ان کے وظیفہ ختم ہوتے ہی فوراً دعا ختم ہوتے ہی آئیے بھائی یہ دین کی بات ہو رہی ہے، سن لیجیے، بڑی لجاجت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ۔ اور جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو ملنا بشاشت کے ساتھ۔ نماز تو آپ نے پڑھ لی ہوگی، وہ کہ ہاں نماز پڑھ لی ہے تو بات سن لیجیے، اگر نماز نہیں پڑھی تو سب سے پہلے اس فریضے کو ادا کرانا۔ ذکر والے ہیں یہ اللہ کے انبیاء کی تو روحانی قوت ایسی ہوتی تھی، مخلوق میں ہوتے ہوئے ان کے دل اللہ کے ساتھ لگے ہوتے، ذرہ برابر غافل نہ ہوتے۔ ہم کمزور ہیں، ایک جماعت بازاروں میں گئی ہے، لوگوں سے مل رہی ہے، تو 1 یا 2 مضبوط ساتھی وہ ذکر میں اللہ سے مانگنے میں لگے، اس میں دعا میں لگ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، جی ہاں اس میں ذکر کر سکتے ہیں۔ وہ ساتھی جب تک جماعت واپس نہ آئے ذکر میں لگے رہیں، اور بھئی مغرب تک بات کو چلایا جائے، اور گشت والے گشت کر کے اتنا پہلے گشت ختم کر دیں کہ ساتھی اگر وضو کرنا چاہیں اور تکبیر اولیٰ صف اول کو پانا چاہیں تو وہاں پہنچ جائیں۔ اب گشت جب پورا ہو گیا، اب واپسی ہے تو جمع کیا جائے، اور اس بات کا احساس دلایا جائے یہ کتنا بڑا پیغام لے کر ہم نکلے تھے، ہمارا یہ نکلنا کتنی بڑی محنت کو لے کر تھا، لیکن ہم جیسے کمزور، جذبات ہمارے کیسے، دلوں کے خیالات کہاں گئے، مسلمانوں کی جتنی قدر کرنی تھی نہ کر سکے، جیسے پیش کرنا چاہیے تھا، تو
تو اپنی کمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے. یہ کوئی رسمی بات نہیں امیر صاحب نے سن لیا کہ ساتھی استغفار کرتے ہوئے جانے. یہ اللہ سے معاملہ ہے کہ اللہ تو نے نبیوں والا کام کرنے کی توفیق دی اور ہم نے یہ گشت کیا. نبی کیسے جذبات کے ساتھ کن آداب کے ساتھ کرتے تھے. اے اللہ ہم سے حق ادا نہ ہوا, اے اللہ ہماری کمی کو معاف فرما دے. اللہ کو پتہ ہے بندہ کمی کوتاہی کرے گا, لیکن اپنی کمی کا اعتراف کر کے استغفار کرتا ہے, اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور عمل کو کامل مکمل فرما دیتے ہیں. اب مغرب کے بعد بیان ہے, گشت کے بعد اس کے دن میں بیان ہو, وہ بھی متفکر ہو, اللہ سے دعا کرے. باقی سارے ساتھی بھی, بیان کرنے والا بھی سنجیدہ اور پختہ بات کرنے والا ہو. کسی تجربہ کرنے والے کے لیے وہ تو ہم اپنے آپس میں مذاکرے میں وہ 6 نمبر کا بیان, لیکن فجر کا بیان اور مغرب کا بیان اس میں جو بات کر سکتا ہو, سمجھا سکتا ہو, اس کو کھڑا کیا جائے. اور ہماری دعوت 6 نمبروں میں ایمان کو کھول کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو بیان کیا جائے. نماز, یہ نماز زندگی کو پاکیزہ بناتی, اس کو بیان کیا جائے. ہماری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہو. یہ تینوں نمبر اور صفتیں انسان کے اندر دین پر چلنے کی اور دین کی محنت کرنے کی استعداد پیدا کرتی ہیں. ذکر کو بھی بیان کیا جائے, اخلاق اور اکرام مسلم کو بھی, مسلمان ہونے کی وجہ سے, اللہ کی نسبت کی وجہ سے کسی کا اکرام کرنا, اور اخلاص کو بھی اب 6 نمبر پر آ کر اس پر بھی زور دیا جائے. تشکیل کی نیت, نقد جماعت نکالنے کی نیت. ایک ساتھی تشکیل والا ہو, بستی والوں میں سے ہو تو اچھا ہے کہ وہ نام بھی جانتا ہے, محلوں کے نام بھی جانتا ہے. دوسرے جگہ کے دوسری زبان والوں کے لیے لوگوں کے نام, محلوں کے نام یہ ذرا بڑا مشکل سے, اس وقت بھی ایسا ہوتا ہے تو سمجھ نہیں آتی. اس لیے پرانا ساتھی مقام کا ہو تو اچھا ہے. بیان کے بعد تھوڑی دیر وقفہ دیا جائے, جو بیان کرنے والے کا اثر ہے وہی چلے اور ساتھی اپنا نام دے. ہمارا ہر گشت اور بیان نقد 4 مہینے اور چلے کے نکالنے کے لیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کام کا ماحول نہ ہو, سے روزے کی جماعت وصول ہو جائے, یہ بھی بڑی بات ہے. اب جو ساتھی تیار ہوئے, جب دیکھا کہ اب کچھ جمود آ گئے, اب ساتھی ایک دوسرے کو ترغیب دے. دیکھو بھائی کی بات سنی ہے, آپ جہاں اب اپنے ہماری یہ ذمہ داریاں نکلیں, وہ اپنے آدار بیان کریں تو ان کے عذر کا حل بیان کیا جائے, اور صحابہ کرام کے قصے بیان کر کے قربانی پر آمادہ کیا جائے. جو ساتھی تیار ہو جائیں تو فوراً ان کو وصول کرنے کی کوشش کی جائے کہ رات ہی کو ان کے بسترے آ جائیں. اس نے تو گشت میں بات سنی, بیٹھ کر بات سنی, اور ماشاءاللہ اس ماحول میں یقین ایمان کی بات سنی, اس کا جذبہ بن گیا. لیکن جن گھر والوں کو چھوڑ کر جائے گا ان کے جذبات تو نہیں بنے, شیطان وہاں کوشش کرے گا اور پھر یہ کہے گا میں نے یہ کیا کیا. تو اس لیے ہمارے ساتھی ساتھ ہیں, ان گھر والوں کو جو ہے ان گھر والوں کو ترغیب دیں کہ یہ اللہ کے راستے میں جائیں گے, ان کی وجہ سے کتنی خیریں برکتیں آئیں گی اور اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. نقد ان کے بسترے وصول کر کے لے آئیں اور رات کو اپنے ساتھ رکھیں, صبح ہدایت دے کر ان کو روانہ کیا جائے. جب مغرب کے بعد بیان ہے تو ساتھی جو ہے سنتوں میں پھیل کر کھڑے اور مختصر سنتیں پڑھ کے ساتھیوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں, اور مجمع کو آگے بٹھائیں, خود پیچھے ہو کر پھیل کر بیٹھ جائیں, اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں. متکلم کی بات کو, بیان کرنے والے کی بات کو سب دھیان سے سنیں. اور اگر کوئی نقد جماعت تیار نہیں ہو رہی تو اب پرانے ساتھیوں کو لے کر فکر کریں, راتوں کی دعاؤں کو بڑھائیں, اپنی گشتوں کو بڑھائیں, کھانے پینے راحت کی چیزوں کو آگے پیچھے کریں, قربانیوں پر اللہ راہیں کھولتے ہیں. تو اس کا اہتمام کیا جائے. نقد جماعت نکال کر اب اس مسجد میں اس مقامی جماعت بنا کر, پہلے سے بنی ہوئی ہے تو ان کو مضبوط کرنا, ان کا مشورہ مضبوط ہو. کہتا جس مسجد والے سارے عمومی گشت کا اہتمام کریں گے ان کی مسجد کا کام مضبوط ہوگا, اور جس مسجد میں مقامی اور بیرونی یہ گشت نہیں ہے تو پھر ان کے پاس کارگزاریاں ہی ہیں, یہ علامت ہے کام کمزور ہے. اسی لیے وہاں پر 5 اعمال پر ان کو ڈال کر آنا, مقامی طور پر اپنے مقامی گشت کا اور بیرونی گشت کا اہتمام کرنا. اب پھر راتوں کو اٹھ کر, رات کے بھی اعمال ہیں, عشاء کے بعد حکایت صحابہ میں سے ایک قصہ پڑھا, ترغیب دی, اور پھر ساتھیوں کو کہ عشاء کے بعد اب جو ہے کوئی قصہ کوئی نہیں ہے, وہی دعائیں پڑھتے پڑھاتے ہوئے سو جائیں. ہاں اگر کوئی مقام ایسا ہے کہ وہاں کے لوگ راتوں کو ملتے ہیں تو پھر ہم اپنا نظام بدل لیں. نوح علیہ السلام نے دن کو بھی دعوت دی, رات کو بھی دعوت دی, رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اور اپنی عادت میں عشاء کے بعد جلدی سو کر, آج کل 8 بجے بھی سو جائیں تو 2 بجے تک 6 گھنٹے پورے ہو گئے, اب کھڑے ہوں, وضو کریں, نفلیں پڑھیں. یہ تہجد کی نماز ایسے فضائل بیان کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل تو چاہتا ہے میں اپنی امت پر فرض کروا لوں, میری امت
तहज्जुद के फदाइल से महरूम ना हो जाए, लेकिन कहीं सुस्ती करके छोड़े तो फर्ज छोड़ने का गुनाह होगा, इसलिए फर्ज नहीं करवाए। वे अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों को तो एहतमाम, ये 40 दिन 4 महीने तकबीर ऊला और हम तहज्जुद का इतना एहतमाम करें कि ये हमारी तबीयत और मिजाज बन जाए, और उसमें उठकर दुआओं का एहतमाम। जिन लोगों में नाम दिए हैं उन लोगों का नाम लेकर और बस्ती वालों को और पूरी इंसानियत और अपनी ज़ात और ख़ानदान सब के लिए दुआ करें। अल्लाह का वादा है, दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी दुआओं को पूरा करूँगा। हमारा मकसूद तो ए अल्लाह तेरे नबी की ये मुबारक उम्मत मुस्लिमा दीन पर चलने वाली, दीन की मेहनत करने वाली बन जाए। अल्लाह बाकी इंसानियत भी हुजूर की उम्मत है, उनकी कामयाबी भी जहाँ दीन पर चलने में है, वो तेरी मखलूक है, अल्लाह उनको भी हिदायत दे दे। तो भाई दुआओं का एहतमाम करेंगे ना इंशाअल्लाह। जी हाँ, तो 2 बजे खड़े हो गए, लंबी लंबी नफलें पढ़कर अपनी नमाजों को बनाना, और उस वक्त है ये जिक्र तस्बीहात पूरी करना। अल्लाह मुझे देख रहे हैं, मेरी सुन रहे हैं, अल्लाह को सब मेरे सारे हालात का इल्म है, अल्लाह कुदरत वाले हैं, ये इंसान को ठीक करे। तो इसलिए भाई बैठकर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, दुरूद शरीफ, और इसी तरह जहाँ इस्तिग़फ़ार, कुरान पाक की तिलावत के साथियों को अगर तकलीफ ना हो तो कुरान पाक खोलना, आंखों से कुरान के नुकूश को देखना, जुबान से अल्लाह के कलाम को दोहराना, और किसी को तकलीफ नहीं तो अपने कानों को अल्लाह का कलाम सुनाना। इससे जो अनवारात और अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के कलाम को सारी दुनिया के इंसानों के जो है कलाम पर ऐसी ही फजीलत और बड़ाई हासिल है जिसे खुद अल्लाह को सारी मखलूक़ात पर फजीलत हासिल है। जी हाँ, तो इसलिए भाई कुरान पाक की तिलावत और जिक्र अज़कार, इन सब चीज़ों और दुआओं का एहतमाम करना। घंटों तो हमारी दुआ हो, अल्लाह के रसूल की जो हज्जतुल विदा के मौके पर आराफात में जो दुआ है, घंटों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और उम्मत के लिए मांगा। तो अल्लाह ने हमें भाई दावत भी दी है, और दुआ, रातों को दुआओं का एहतमाम करना, तहज्जुद का एहतमाम करना और तकबीर ऊला का एहतमाम करना। जी हाँ, हमारा खाना और हमारा सोना ये लोगों के सामने ना आए। जब भी वो आए तो जमात वाले जाकर सफ़ों में बैठे हुए, और जब लोग ना हो उस वक्त तक अपना दस्तरखान बिछाया, खाना खा लिया, कि भाई ये कब खाते हैं और कब सोते हैं। कहते जो आदमी 40 दिन तक तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ेगा, अल्लाह की तरफ से उसको 2 परवाने मिलेंगे, निफाक से बरी होने का और जहन्नम से बरी होने का। इसका मतलब ये नहीं कि बस एक दफ़ा कोशिश करके चाहे वो 40 दिन नमाज पढ़ ली फिर छुट्टी। जो शख्स इखलास के साथ 40 दिन तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ेगा, ये नमाज ऐसी तरबियत करने वाली है कि जिंदगी भर उसकी तकबीर ऊला फौत हो नहीं सकती। और जो नमाज का इतना एहतमाम करने वाला बन गया, नमाज उसकी जिंदगी को पाकीज़ा बना देगी। इसलिए कहते हैं 100% नमाजी बनाने की कोशिश करना, अपने बच्चों की तरबियत करना। 7 साल की उम्र हो जाए नमाज का हुक्म करो, और 10 साल तक वो पूरी नमाज पढ़ने वाला बन जाए। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, ये नमाज बेहयाई वाले कामों, बुराई के कामों से रोकती है। तो 5 नमाजों का जमात के साथ, तकबीर ऊला के साथ एहतमाम, और इसी तरह भाई तहज्जुद का और सलातुल हाजा का एहतमाम। इंशाअल्लाह इन अमाल का एहतमाम करेंगे ना भाई। जी हाँ, अल्लाह ताला हमारे इस कहने और सुनने और निकलने को कबूल फरमा ले। जो कुछ सुना गया, अल्लाह इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ईमान और यकीन को सब्सक्राइब करें।